السلام علیکم. ہمارے ویورز کی خدمت میں سلام پیش ہے. ہم عام طور پہ جنرل ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں اور اسپیسیفکس میں ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ ہم نہ جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ٹاپکس ہم ڈسکس کرتے ہیں وہ پرسنل ریسرچ کے اوپر اور پرووائڈڈ انفارمیشن جو ہمارے انٹرنیٹ پہ یا پھر بکس میں موجود ہوتی ہے اس کے اوپر گفتگو کی جا سکتی ہے اور اس کے اوپر ایک اوپینین بنایا جا سکتا ہے. اس لیے ہم لوگ یوزلی ان چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایسا ٹاپک ہے کہ آپ کو اسی میدان میں ہونا ضروری ہے اور اسی فیلڈ سے ریلیٹڈ افراد اور کلاسیفائڈ انفارمیشن جن کے پاس ہو ان کے ساتھ آپ کے ان کی طرف آپ کی ایکسیس ہو. یہ چیزیں ضروری ہیں. اس لیے ہم آج ایک ڈفرینٹ پرسنالٹی کے ساتھ بات کریں گے ان چیزوں کے اوپر. اور ٹاپک بھی ہمارا سلیبس ہے. 2030 کے لیے آپ کو پتہ ہوگا کہ پوری دنیا میں ایک لہر چل پڑی ہے کہ اس کا سلیبس یونیورسل ہونا چاہیے اور اس کے بارے میں بہت کنٹروورسیز بھی موجود ہیں. ہمارے ساتھ آج آغا صاحب آغا علامہ امین شہیدی صاحب موجود ہیں اور ہم بہت شکر گزار ہیں آغا آپ کے کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اور ظاہر ہے آپ کی اتنی مصروفیات تھیں اور شاید یہ ایک ایسا ٹاپک ہو کہ بہت ہی سیکنڈری ہو, لیکن ہمارے لیے کیونکہ ہم یوتھ ہیں اور ظاہر ہے ایک ایسی جنریشن ہے جس کا ڈائریکٹلی اس کے ساتھ لینا دینا ہے. اس کے بارے میں آپ کی رائے ہم جاننا چاہیں گے کہ کیا یہ پازیٹیو چیز ہے کہ یونیورسلی ایک ہی سلیبس ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کے تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں آپ نے کہ ٹائم آپ دیا. لوگوں نے اس ٹاپک کے حوالے سے اس طرح کی کسی نشست کا اہتمام کیا. جہاں تک یونیورسل سلیبس کا تعلق ہے اس کے اہداف کو سامنے رکھنا چاہیے کہ اس کے اہداف کیا ہیں. اگر آپ انسانیت کی بنیاد پر کوئی سلیبس بناتے ہیں تو شاید کسی کو اعتراض نہ ہو. اگر آپ انسانی اقدار اور ویلیوز کی بنیاد پر کوئی سلیبس بناتے ہیں تو شاید اس پر کوئی بھی تنقید نہ کرے. لیکن اس وقت پوری دنیا میں جو ایک رواج چلا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ طاقتور جو کچھ کہتا ہے وہی حرف آخر ہوتا ہے اور کمزور کے سامنے ایک ہی رستہ ہوتا ہے کہ طاقتور کو فالو کرے. اس کی اپنی نہ مرضی چلتی ہے, نہ اس کی اپنی رائے ہوتی ہے, نہ اس کا اپنا کلچر ہے, نہ اس کی اپنی تہذیب ہے, نہ اس کی اپنی مستقل کوئی سوچ ہے. جو آج کی دنیا میں نظام چل رہا ہے یہ نظام سرمایہ دارانہ نظام ہے. اس سرمایہ دارانہ نظام میں جب آپ کلچر کو دیکھیں گے تو سرمایہ دارانہ نظام کے تابع ہے کلچر. میڈیا کو دیکھیں گے تو وہ تابع ہے اسی سرمایہ دارانہ نظام کے. صحت اور میڈیکل کے شعبے کو دیکھیں تو وہ بھی تابع ہے اسی سرمایہ دارانہ نظام کے. بینکنگ کو دیکھیں تو وہ بھی تابع ہے اسی سرمایہ دارانہ نظام کے. گویا انسانوں کے رہن سہن اور ان کی ضرورت سے متعلق تمام چیزیں تابع بنا دی گئی ہیں اس سرمایہ دارانہ نظام کے. اب سرمایہ دارانہ نظام کا ہدف کیا ہے؟ ایک خاص طبقے کے اندر دولت کا ارتکاز اور باقی تمام طبقات کا استحصال. گویا ایک اقلیت کے لیے ایک اکثریت کو قربان کرنا اور اس قربانی میں انسانیت کا نعرہ, حقوق انسانی کا نعرہ, انسانی اقدار اور ویلیوز کا نعرہ صرف اس حد تک استعمال کیا جائے جس سے سرمایہ داروں کا سرمایہ نہ صرف محفوظ رہے بلکہ اس میں روز افزوں اضافہ ہو. جب آپ اس پوائنٹ آف ویو سے یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ایک یونیورسل نظام تعلیم ممکن ہے تو اس کی گہرائیوں میں جب آپ جائیں گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں سرمایہ ہے وہ اپنی سوچ کے مطابق 8 ارب
انسانوں کو ایک سانچے میں ڈالنا چاہیں گے، اور اس کے نتیجے میں نہ کمزور اقوام کی اپنی کوئی آئیڈینٹی باقی رہے گی، نہ ان کی کوئی آئیڈیالوجی باقی رہے گی، نہ ان کا اپنا کوئی کلچر، اپنی کوئی تہذیب، اپنا کوئی تمدن باقی رہے گا۔ سب کچھ سرمایہ دارانہ نظام کے حامل طاقتور ممالک کی مرضی کے مطابق ڈھل جائے گا، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں یہ جدید طرز کا غلامانہ معاشرہ ہوگا، جس میں کچھ آقا ہوں گے اور باقی تمام عالم بشریت ان آقاؤں کی فکری غلامی میں مصروف ہو جائیں گے۔ اس کی مثالیں آپ کو ان ممالک میں ملتی ہیں جن ممالک پر سرمایہ دارانہ نظام کا قبضہ رہا ہے۔ اگر میں اپنی یہ بات مکمل کر لوں، آخری بات عرض کر لوں، اگر آپ ان ممالک کو دیکھیں جہاں پر فرانس نے قبضہ کیا تھا، اور ان ممالک کو دیکھیں جہاں پر انگریز نے، برطانیہ نے قبضہ کیا تھا، آپ کو محسوس ہوگا کہ جن سرزمینوں پر فرانس نے قبضہ کیا ان سرزمینوں میں ان کا کلچر بدلا، زبان بدلی، تحریر کا انداز بدلا، رہن سہن کے طور و طریقے بدلے، ان کی اپنی ویلیوز ختم ہو گئیں، ان کی اپنی شناخت ختم ہو گئی، اور اس علاقے کے لوگ اپنی کھال اور چمڑی کے گورے نہ ہونے کے باوجود ان کے اندر کی جو تہذیب بعد میں ڈیولپ ہوئی وہ گوروں والی تہذیب تھی۔ یہی صورتحال آپ کو ان سرزمینوں میں نظر آتی ہے جن سرزمینوں پر برطانیہ نے قبضہ کیا، جن سرزمینوں پر بالعموم برطانوی قبضہ اور اس کا راج رہا۔ وہاں پر زبان بدلی، علاقائی زبانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کی جگہ انگریز کی زبان رائج ہوئی۔ انگریز کی زبان صرف زبان نہیں بنی بلکہ انگریزی کلچر لے کر آئی، اور اس کے نتیجے میں وہ جو وہاں کی ویلیوز تھیں، وہاں کے اقدار تھے، وہاں پر لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ ملنے جلنے کے طریقے تھے، اس پر یہ زبان اپنے ساتھ لائی ہوئی کلچر کے ساتھ مؤثر ثابت ہوئی، اور اس نے وہاں پر بڑی بنیادی تبدیلیاں کی۔ اور اس کا نتیجہ آپ دیکھتے ہیں کہ جن سرزمینوں سے فرانس واپس چلا گیا، برطانیہ واپس چلا گیا، فزیکلی وہ واپس گیا، ذہنی طور پر اب بھی موجود ہے، فزیکلی واپس گیا، ان کی تہذیب نے وہاں پر اپنی جڑیں انتہائی مضبوط کی ہوئی ہیں۔ اس کی مثال آپ کو انڈیا میں نظر آتی ہے، بنگلہ دیش میں نظر آتی ہے، پاکستان کے نظر آتی ہے، کہ اس وقت وہ ویلیوز جو انگریزوں کے ہاں شاید ویلیو ہو، لیکن نہ مسلمانوں کے ہاں وہ ویلیوز تھیں اور نہ ہی ہندوؤں کے ہاں، لیکن آج وہی ویلیوز ان کی زندگی کا حصہ بن چکی ہیں۔ لہٰذا یہ جو نعرہ لگایا جاتا ہے کہ یونیورسل آپ ایجوکیشن کا نظام اور نصاب بنائیں اور ایک کلچر میں ان سب کو ڈھالیں، تو یہ گویا ایک خوبصورت نعرے کے تحت انسانوں کی غلامی کا پروجیکٹ ہے، اور غلامی چند خاندانوں اور چند پیسے والے لوگوں کے لیے اور ایک خاص طبقے کے لیے، باقی سارے انسان غلامانہ طرز زندگی گزاریں، اور یہ لوگ ساری دنیا کی تقریباً اکثر دولت پر یہ لوگ قابض ہوں، وسائل پر یہ قابض ہوں، لہٰذا ان کی جان کی قیمت ہو، اور وہ جو مظلوم اور کمزور طبقہ ہے ان کے جانوں کی کوئی قیمت نہ ہو۔ لہٰذا آپ اس کا نتیجہ آج مغرب میں دیکھیں نا، کہ مغرب میں کتا مرتا ہے تو وہاں کا سارا میڈیا چیختا ہے ایک کتے کے مرنے پر، اور تیسری دنیا میں ہزاروں لوگ ایک دن مر جائیں تو یورپ میں کہیں پر کوئی آواز اس لیے نہیں اٹھتی کہ ان کے کتے سے یہ جو ہزاروں لوگ ہیں ان کی قدر و قیمت کم ہے۔ یہ کلچر کس نے بنایا؟ یہ مغرب نے دیا۔